نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا صحرا حقیقی معنوں میں اولیاء کرام کے سر باندھا جانا چاہیے، جنہوں نے ساری دنیا کے چپے چپے میں اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے تبلیغ دین کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ اولیاء اللہ نے روحانی اور مادی دونوں اعتبار سے مخلوق کی راحت رسانی کو اپنا شعار بنایا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے اس اہم ترین مشن کو آگے بڑھانے میں تمام ملت اسلامیہ کے اکابر اولیاء صوفیاء کا مساویانہ حصہ آج ہماری روحانی تاریخ کا اہم سرمایہ ہے۔ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینے کے لیے سینکڑوں اولیاء اللہ نے ہندوستان تشریف لاتے رہے۔ ان کی آمد کے دو راستے تھے، ایک شمالی ہند جہاں سے زیادہ تر خشکی کے راستہ تھا، اور دوسرا راستہ بحری تھا جو جنوبی ہند سے آنے والوں کا اہم دروازہ تھا۔ اس طرح شمال و جنوب کے راستوں سے اہل اللہ کا ہندوستان آنا ہوا۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ قابل غور پہلو ہے کہ یہاں ہر دور میں باہر سے آنے والوں کا ایک لامتناہی سلسلہ رہا، اور ہر آنے والے نے ہندوستان جنت نشان کو ایسا پسند کیا کہ یہاں کا ہوا رہا، اور اپنی کوشش، محنت، صلاحیت اور کمالات سے اس کو مزین نہال کر دیا۔ بستیوں میں ایک باوقار نام حضرت سیدنا خواجہ رحمت اللہ علیہ المعروف حضرت نائب رسول رحمت آباد شریف ضلع نیلور کا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں علمی اور عملی اعتبار سے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ آج تک بھی اس کی دوسری نظیر ملنی مشکل ہے۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے،
مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری مستی نظر سے ہے بہار میں قدے میں، تیری مستی نظر سے ہے بہار میں قدے میں، وہی میں برس رہی ہے۔ حضرت خواجہ محترم کا فیضان پچھلے 2 صدیوں سے ملک و بیرونی ملک جاری و ساری ہے۔ زندگی بھر مخلوق خدا نے آپ سے استفادہ کیا اور روحانی، علمی اور مادی فیض حاصل کیا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا روحانی تصرف بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل، تمام ضرورت مند درد مند کے ماروں نے اور آپ سے مسترب انسانوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر روز ہزاروں اہل غرض حاجت مند آستان عالیہ پر حاضر ہو کر گوہر مراد پاتے ہیں۔ طلوع اسلام کے بعد سے مسلسل صدیوں تک یہاں دنیا اسلام کی مقتدی ہستیاں قدم رنجا فرماتی ہیں۔ ان عظیم المرتبت شخصیتوں میں 11ویں صدی ہجری کے اواخر میں ہندوستان آنے والی بزرگ ہستی سلسلے طریقت نقشبندیہ کے عظیم الشان تسلسل کی ایک مضبوط کڑی یعنی حضرت خواجہ عالم کی تھی۔ حضرت خواجہ عالم نقشبندی ملک توران سے ہندوستان تشریف لائے اور ایک عرصہ تک نواب آصف جاہ کے ساتھ رہیں۔ مولانا عبدالجبار خان ملکہ پوری مؤلف تذکرہ اولیاء دکن نے کہا کہ آپ سادات حسینی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ عالم نے اپنی رہائش کے لیے موضع بیلگاؤں جو علاقہ بیجاپور میں واقع ہے پسند کیا اور وہیں مستقل سکونت اختیار فرمائی ہے۔ یہیں پر آپ نے ایک نیک بی بی سے نکاح فرمایا جن کے بطن سے ایک فرزند تولد ہوئے جو چراغ ولایت پر نائب رسول کے ممتاز لقب کے ساتھ مشہور و معروف ہوئے۔ مؤرخین نے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا سن 1105 ہجری بتایا ہے۔ اس لحاظ سے آپ 12ویں صدی ہجری کے اواخر میں تولد ہوئے۔ آپ کی پیدائش
مقام بیلگاؤں ضلع بیجاپور میں ہوئی۔ آپ سے عالم شیر خواری میں بعد ایسی علامتیں نمایاں ہوئی کہ دیکھنے والوں کو آپ کے ولی ہونے کا یقین ہو گیا۔ حضرت خواجہ عالم نے اپنی اہلیہ یعنی خواجہ رحمت اللہ کی والد محترمہ کے انتقال کے بعد عقد ثانی فرمایا۔ صاحب تذکر اولیاء کا بیان ہے کہ بچپن میں آپ کی سونتلی والدہ سے موافقت نہ ہو سکی۔ آپ نے والد محترم سے اجازت لے کر قمر نگر موجودہ کرنول تشریف لائے۔ آپ کی خالہ صاحبہ نے آپ کو ایک ماں کا پیار دیا اور ہر طرح آپ کا خیال رکھ کر کرنول میں آپ نے اپنی خالہ محترمہ کی نگرانی میں علوم مقتدا کے حصول کا آغاز فرمایا اور رفتہ رفتہ اپنی قدادات، ذہانت اور غیر معمولی صلاحیت کے بل بوتے پر ترقی کرنے لگے۔ کرنول کے مستند علماء کے آگے زانو ادب طے کیا۔ بہت جلد قرآن حکیم اور حدیث شریف، فقہ، کلام، منطق، فلسفہ، شعر و حکمت وغیرہ کی تکمیل کر لی اور اپنے اساتذہ سے سند تکمیل حاصل کر کے علوم ظاہری کی تعلیم کا مرحلہ طے کیا۔ اس دور میں کرنول میں آپ کے برابر کوئی دوسرا ذہنی طبع عالم موجود نہ تھا۔ علوم ظاہری کی تحصیل و تکمیل کے بعد آپ علوم باطن کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے بے حد کسب و جہد کیا اور آپ نے سخت مجاہدات کیے۔ زہد و تقوی میں اس دور میں کوئی دوسرا آپ کا مقابل نہ تھا۔ کرنول میں ایک بار بارش کے نہ ہونے سے قحط سالی کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ مخلوق خدا پریشان تھی۔ کرنول کے نواب خود آپ کے پاس باادب حاضر ہوئے اور بارش کے لیے دعا کی التجا کی۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ چند لمحات میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری مستی نظر سے ہے بہار میں قدے میں، تیری مستی
دیے نظر سے ہے بہار میں کدے میں وہی میں برس رہی ہے وہی جام چل رہا ہے وہی میں برس رہی ہے وہی جام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا۔ اس غرق عادت ظہور کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب نواب کی ملازمت اور کرنول کی سکونت دونوں کو ترک کر دینی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اپنا تمام اثاثہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور کرنول سے راحت سفر باندھ دیا۔ کرنول میں نواب کی ملازمت چھوڑ دینے کے بعد حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی مدت تک سخت مجاہدات کیے۔ محبت الہی کی تپش روز بروز بڑھنے لگی۔ حضرت علوی بردم رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ آتش عشق الہی میں تپا ہوا یہ وجود ایک دن مثل مہتاب بن کے چمکے گا اور انوار و فیوز سے مخلوق خدا کو فیض پہنچائے گا۔ تلاش مرشد کے جذبے نے جب حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ کو حضرت سید علوی بردم کے سامنے کھڑا کیا، مرشد کے چہرے پر نظر پڑتے ہی طلب صادق نے طے کیا کہ نصیحت فیضان کے لیے چند دن کیا پوری زندگی انتظار کرنے تیار ہے۔ اس دوران مرشد نے مختلف اعمال اور اذکار کی تاکید فرمائی۔ صبح کی نماز سے رات گئے تک مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے اور تھوڑی دیر سوتے، پھر تہجد سے نماز فجر تک وظائف میں مشغول ہو جاتے۔ مرشد نے جب محسوس کر لیا کہ بیت کے تمام شرائط پورے ہو چکے ہیں اور انہیں حلقے مریدی میں شامل کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ایک دن فرمایا کہ خواجہ اب عطائے نعمت کا وقت آ چکا ہے، تمہیں آج ہم چاروں سلاسل طریقت میں مرید کر کے صاحب اجازت بناتے ہیں۔ مریدی کے بعد حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں عرصے دراز تک مختلف سلسلوں کے معلومات حاصل کیے، اور جب ان سب کی تکمیل کر لی تو پیر و مرشد کے تعمیل ارشاد میں حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اب تمہیں ہم ان نعمتوں سے سرفراز کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے پیر کامل سے حاصل کیا تھا۔ پیر و مرشد نے انہیں چاروں سلاسل عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور رفاعی دار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں میں کچھ غنودگی کا خمار اور کچھ جاگنے کا انداز سا تھا۔ آپ پر دو جہاں کے تاجدار اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے الطاف و اکرام کے باب کھل گئے۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ وہ عجیب روحانی کیف و سرور کا عالم تھا۔ نگاہوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام تھا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کو یہ دولت نصیب ہوئی کہ آپ نے جی بھر کے اپنے سرکار حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جمال پاک کا مشاہدہ کیا۔ اتنے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ سے ارشاد فرمایا، رحمت اللہ بیت اللہ شریف کو آئیں، اور ارشاد فرمایا کہ
تیرا حصہ ان کے پاس ہے۔ تذکرہ اولیاء دکن نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ادھر اشرف مکی کو بھی دیدار سے مشرف فرمایا اور انہیں حضرت نائب رسول کی بابت حکم دیا کہ انہیں ان کا حصہ دے دو۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے۔ سفر حج۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فوراً راہ سفر باندھا۔ آپ کے مرشد حضرت سید شاہ علوی بردم رحمۃ اللہ علیہ نے بے حد مسرت کا اظہار کیا اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی بابت سنی تو حضرت خواجہ نائب رسول کو گلے سے لگا لیا اور مبارکباد دی۔ تھوڑے سے عرصے میں پورے دکن میں اس بات کی شہرت ہو گیا کہ لوگ آپ سے ملاقات کرنے آنے لگے۔ بہت کم عرصے میں آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ عادت حج۔ بحری راستے سے حجاز مقدسہ کے ساحلی شہر جدہ پہنچے۔ وہاں سے 2 روز کے سفر کے بعد مکۃ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر قدم رکھا۔ دل کی عجیب حالت تھی، شوق دیدار بیت اللہ سے آنکھیں بے تاب تھی۔ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد بڑے ادب و احترام مسنون دعاؤں کے ساتھ حرم مقدس میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دل کی دنیا کو آباد محسوس کیا۔ طواف اور نماز شکرانہ ادا کیا۔ حج کے لیے ابھی کافی دن تھے۔ آپ نے اس دوران کئی عمرے فرمایا اور ہمہ وقت صحن حرم میں ذکر و تسبیح میں مشغول رہتے، ایک لمحہ نگاہ کعبہ سے نہ ہٹاتے۔ حج کے ایام تک آپ کے شب و روز اسی طرح گزارنے لگے۔ مکے کے قیام کے دوران آپ سے عرب کے علماء اکرام اور کاملین کا سامنا بھی ہوا۔ آپ نے سب سے حسب مراتب ملاقات کی۔ قیام مکہ کے زمانے میں آپ سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین نے بھی ملاقات کی۔
یہ بات مشہور ہے کہ آپ سے کیمیائی گروہ مل کر فن کیمیا کے سکھانے کی پیشکش کی تھی، جس کو آپ نے قبول نہ کیا۔ یہ شاید آپ کی آزمائش تھی، لیکن آپ اس معاملے میں ثابت قدم رہے اور اپنے حقیقی جذبے طلب کا اظہار کیا۔ زیارت مدینۃ المنورہ۔ حج کی سعادت سے فارغت کے بعد آپ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے مدینۃ المنورہ کا سفر باندھا۔ آپ قدم قدم درود و سلام کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا کرتے۔ سارا راستہ اسی انداز سے گزارا۔ آخرکار دیدار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچ گیا۔ یہاں سے آپ پر عجیب روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھا۔ آپ نے ادب و احترام و شہر رسول میں پا برہنہ نہایت اشتیاق کے ساتھ قدم بڑھاتے رہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قلب پر جو کیفیت تھی وہ صرف اہل دل ہی جانتے ہیں۔ جتنے دیار مدینہ چلو چل کے دیکھیں بہار مدینہ، بہار مدینہ، سراپا چمن ہے دیار مدینہ، سراپا چمن ہے دیار مدینہ، دوام آشنا ہے بہار مدینہ، بہار مدینہ، بہار مدینہ، نبی کا ہے مسکن دیار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں بہار مدینہ، بہار مدینہ۔ یہ مسجد یہ منبر یہ روضہ یہ گنبد، یہ مسجد یہ منبر یہ روضہ یہ گنبد، یہ مسجد یہ منبر یہ روضہ یہ گنبد، مقدس ہے ہر یادگار مدینہ، یادگار مدینہ، نبی کا ہے مسکن دیار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں
نبی کا ہے مسکن دیار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں بہار مدینہ، بہار مدینہ، بہار مدینہ، بہار مدینہ، بہار مدینہ۔ مسجد نبوی، یہ ہے وہ مقدس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے ایک ناقابل تسخیر قلعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مقدس مسجد کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جتنے دن مدینۃ المنورہ میں قیام رہا، پیر میں چپل نہ پہنے اور غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیا۔ حضرت سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری، حج و زیارت کی سعادتوں سے بہر بندی کے بعد حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں سفر اختیار فرمایا۔ آخرکار پتہ چلا کہ وہ کوہ ابو قبیس پر مراقب رہا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ مولانا اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ جس وقت آپ وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں ہیں۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ آپ کئی دن مراقبے میں رہا کرتے تھے۔ جبل ابو قبیس پر حضرت سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے عجیب روحانی کیفیت و سرور چھایا رہتا۔ اہل دل آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے، روز حاضر ہوا کرتے تھے۔ طالبان حق کو آپ اپنے ارشادات و تعلیمات سے فیض پہنچایا کرتے۔ جب موصوف نے مراقبے سے فراغت حاصل کیے تو دیکھا کہ سامنے حضرت خواجہ نائب رسول بیٹھے ہیں اور انہیں پہچان لیا اور خود ہی مخاطب ہوئے۔ سلام کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رحمت اللہ، میں نے جب سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پایا تمہارا منتظر تھا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کو ان سارے علوم باطن کی تعلیم فرمائی۔ یہ سلسلہ عرصے دراز تک جاری رہا۔ حضرت سید اشرف مکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نائب رسول مہینوں تک تنہا اس بحر و ذخار کی سیر کرتے رہیں۔ آخرکار جب حضرت سید اشرف مکی رحمت اللہ علیہ نے تمام علوم سے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کو سرفراز کر دیا اور ان سے مطمئن ہو گئے اور پھر عملاً تربیت فرمائی اور تمام حصہ پہنچا دیا جس کا حکم ملا تھا، اور اپنے خلیفہ و جانشین حضرت سید عبد القادر سے ملاقات کرنے اور استفادہ کی تاکید فرمائی اور رخصت کیا۔ آپ جبل ابو قبیس سے مکۃ المکرمہ آئے، عمرہ کیا، جدہ روانہ ہوئے تاکہ واپس ہندوستان آ سکے۔ جدے سے بحری جہاز کے ذریعے ہندوستان کا عزم کیا۔ حضرت رحمت اللہ اسی جہاز سے واپس ہوئے جس سے یہاں آمد کا سفر کیا تھا۔ آپ کے آنے اور واپس ہونے کے درمیان
آپ نے جو عروج و کمال باطنی حاصل کیا تھا، اس نے آپ کی ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں کو بدل ڈالا تھا۔ اب خواجہ رحمت اللہ منصب ولایت پر فائز ہو چکے تھے۔ آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی کا ہر ایک کو اندازہ ہو چکا تھا۔ جدے سے آپ بندرگاہ صورت کئی دن کے بحری سفر کے بعد پہنچے۔ صورت میں آپ نے حضرت سید شاہ رضا علی گجراتی کی خدمت میں حاضر دی۔ انہوں نے آپ کے منور اور تابناک چہرے کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نور باطن سے سرفراز کیا ہے، اپنے مخلوق کو تم سے بہت فائدہ پہنچائے گا۔ یہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے بہت دن قیام فرمایا، شاہ رضا سے خوب اکتساب کیا اور دربار سلسلے نقش بندی میں خلافت و اجازت حاصل کی۔ صاحب تذکرہ نے لکھا ہے کہ خود حضرت شاہ رضا نے آپ سے سلسلے قادریہ میں ترک خلافت حاصل کیا اور اجازت لی۔ اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا۔ آپ جتنے دن گجرات میں رہے، ہر روز سینکڑوں لوگ آپ کے دیدار سے مشرف ہونے آتے اور آپ سے فیوض و برکات حاصل کرتے۔ رات دن لوگوں کا ازدحام رہنے لگا، آپ کے معمولات میں خلل ہونے لگا۔ آپ نے شاہ رضا سے اجازت طلب کی اور سورت سے روانہ ہو گئے۔ کرنول میں آمد۔ حضرت خواجہ صاحب سورت سے کرنول تشریف لائے۔ اثنائے راہ کئی جگہوں پر قیام فرمایا اور لوگوں کو ہدایت و تعلیم دی۔ سینکڑوں لوگ حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ کرنول میں آپ کی صحبت میں بہت سارے لوگ راہ سلوک میں باکمال ہوئے۔ کرنول کے قیام کے دوران آپ نے باضابطہ درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کی مجلس میں طالبان حق کا مجموعہ رہتا۔ آپ شریعت کے احکام کی تعلیم کے بعد خواص اور اہل لوگوں کو طریقت اور معرفت کے اسباب پڑھاتے۔ کرنول کی ایک ذی علم اور مقدر شخصیت حضرت مولانا سید عمر، جن کے تبحر علمی کی دھوم تھی اور جن کے سینکڑوں شاگرد تھے، خود حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے بچپن میں ان سے استفادہ کیا تھا، لیکن آج صورتحال بدل چکی تھی۔ حقائق و معارف کی تحصیل کے لیے مولانا سید عمر جیسے جلیل القدر عالم و صوفی نے حضرت خواجہ کے آگے زانو ادب طے کیا اور آپ سے حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب انواح پڑھی۔ آپ کے طریق تدریس کی کرنول کے اہل علم میں دھوم تھی۔ جتنے دن آپ نے کرنول میں قیام فرمایا، اتنے مدت تک علم و عرفان کے چرچے کرنول کی فضاؤں میں گونجتے رہے۔ قیام کرنول کے دوران آپ نے خانقاہی نظام کی تجدید فرمائی۔ کرنول کے اکثر خانقاہوں میں درس کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ آپ کی کاوشوں سے دوبارہ جاری ہوا۔ حضرت سید احمد رفاعی سے استفادہ۔ کہا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی روانگی سے قبل آپ نے میلاپور صوبہ مدراس کا دورہ فرمایا تھا اور اپنے وقت کے مرشد کامل حضرت سید احمد رفاعی سے استفادہ کی درخواست کی تھی، کہ جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ
تمہارے حصہ اور تمہاری نعمت سید اشرف مکی کے ہاں محفوظ ہے، پہلے اسے حاصل کر لو، پھر بعد میں جب ادھر آؤ تو میں میرے پاس جو کچھ ہے تمہیں نظر کروں گا۔ مشہور ہے کہ آپ نے میلاپور ہی سے حجاز کی روانگی کے لیے سمندری سفر شروع کیا تھا۔ بہرحال آپ نے حجازی واپسی کے بعد میلاپور میں حضرت سید احمد رفاعی سے ملاقات کی اور ان سے بھرپور استفادہ باطن کیا۔ کڑپے میں قیام۔ ایک طویل عرصے تک کرنول میں قیام کے بعد آپ نے کڑپے کا ارادہ کیا۔ اہل کرنول آپ کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے عامۃ المسلمین کی خدمت اور پیغام خدا اور رسول کی ترویج و تبلیغ کے مبارک مشن کے ضمن میں کسی ایک جگہ مستقل رہنا پسند نہ کیا، بلکہ صوفیہ اور اولیاء کرام کے طریقے کے موافق سفر کو پسند کیا۔ کرنول کے لوگوں کو تعلیم و تربیت کے بعد آپ کی دوسری منزل کڑپا تھی۔ انا سمندر کی پہاڑی پر قیام۔ کڑپے میں جب قلعے کا ازدحام بڑھ گیا اور ہر وقت مجموعہ لگا رہتا تو آپ کے معمولات پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ کڑپے کی آبادی سے دور ایک پرسکونی مقام پر منتقل ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے انا سمندر کی ایک پہاڑی کو اپنا سکونت کے لیے پسند فرمایا اور فرض و کشی ہو گئے۔ آپ کو چاہنے والوں کا یہاں بھی ہجوم رہنے لگا، البتہ یہاں آپ کے معمولات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہ ہوا کرتی۔ مخلوق خدا یہاں رات دن آپ سے فیض اٹھانے آیا کرتے۔ رحمت آباد۔ اسی دوران قلعے دار ادگیر سید عبد القادر خاں، جو بڑا با اثر رئیس تھا، آپ کے حلقے ارادت میں شامل ہوا اور کئی گاؤں بطور جاگیر آپ کو نظر کیے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لینے سے انکار کیا۔ اس نے طرح طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح آپ کو مادی پہنچانے کے لیے، لیکن آپ نے ساری زندگی توکل پر گزاری تھی، کبھی دنیا اور دنیا داری کے متعلق سوچا نہ تھا۔ آپ کے مسلسل انکار سے عبد القادر خاں کو رنج ہوا۔ آخرکار ایک دن اس نے ایک موضوع زمین خرید کر نظر کی اور اسی مقام کو آپ رحمت آباد سے موسوم فرمایا۔ یہاں آپ کے چاہنے والوں، مریدوں اور متقدین اور ضرورت مندوں کے قیام کے لیے مکانات بنائے جانے کے لیے نظر کر رہا ہوں۔ اسی نے یہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور اس کا نام مدینہ مسجد رکھا۔ مدینہ مسجد سید عبد القادر خان نے رحمت آباد میں ایک مسجد بنوا کر حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کو اس کا متولی اور نگران ہونے کی درخواست کی، جسے آپ نے قبول فرمایا۔ اس مسجد کا نام جیسا کہ بیان ہو چکا ہے مدینہ مسجد رکھا گیا۔ مدینہ مسجد کے انتظام کے خاطر کچھ جائیداد وقف کیے گئے۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ اس مسجد میں نماز پنجگانہ ادا فرماتے اور یہیں پر آپ نے درس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ہر وقت مسجد مصلیوں اور عاشقان خواجہ سے بھری رہتی۔ رحمت آباد حضرت رحمت اللہ علیہ نے بسایا اور مسجد بھی آپ نے ہی بنائی۔ مولوی عبد الجبار خاں ملکہ پوری صاحب تاریخ محبوب ذوالمنون تذکرہ اولیاء دکن نے بیان کیا ہے کہ عبد القادر خاں قلعے دار ادگیر کے اصرار کے باوجود آپ نے مختلف گاؤں اور موضوعات کو بطور جاگیر قبول فرمانے سے انکار کر دیا تھا۔ رحمت آباد کے لیے
عبد القادر خان نے زمین نہیں خریدی تھی، بلکہ خود حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذاتی صرفے سے سید عبد القادر خان قلعہ دار ادگیر سے زمین خریدی۔ رحمت آباد کی زمین کا بیع نامہ 1161 ہجری میں ہوا۔ اس بیانے پر قلعہ دار ادگیر کی مہر سبت ہے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1164 ہجری سے یہاں پر مستقل رہنے لگے۔ سفر بغداد شریف۔ مختلف معتبر حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے متعدد سفر کیے۔ بیرونی ہند آپ کے 2 سفر ہوئے، ایک حج و زیارت کے لیے حجاز مقدس کا، اور دوسرا سفر آپ نے عراق کا کیا، جہاں بغداد شریف معلیٰ میں آپ نے روضہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر مراقبہ فرمایا اور کئی رات کھڑے ہو کر فیضان باطن سے استفادہ کیا۔ آپ نے یہ سفر یقیناً سفر حجاب کے بعد بھی کیا ہوگا، کیونکہ حج و زیارت کے پہلے کسی اور بڑے سفر کا حال نہیں ملتا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے بے پناہ عقیدت اور لگاؤ تھا، اور آپ سے جنوبی ہند میں سلسلہ قادریہ کا بہت بڑا فیض جاری ہوا۔ ہزاروں لاکھوں طالبان حق نے اس طریقے میں آپ سے اور آپ کے سلسلے سے کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ آپ کا سفر بغداد آپ کی ذاتی غوثیت سے بے پناہ وابستگی کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آندھرا پردیش ضلع نیلور میں ضلع نیلور سے 50 کلومیٹر دور پر درگاہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اور ماں حبیب النساء اماں جان درگاہ واقع ہیں۔ یہاں پر زائرین دور دور مقامات سے آتے ہیں، یعنی چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور باہر ملک سے بھی یہاں پر آتے ہیں۔ زیادہ تر حیدرآباد کے لوگ یہاں پر آتے ہیں زیارت کے لیے۔ یہاں پر بالخصوص روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج بھی چلتا ہے یہاں پر، جیسے کہ کڈنیز اور ہارٹ آپریشنز اور کینسر کے جتنے امراض جو ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں تو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، تو یہاں پر سرکار کے بارگاہ میں آنے کے بعد، اور 3 دن، کسی کو 3 دن کا اشارہ ہوتا ہے، کسی کو 11 دن میں ہوتا ہے، یعنی سرکار کی نظر کرم کی بات ہے، یعنی کم سے کم یہاں پر 3 رات نیند کرنا چاہیے۔ تو سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں اور خواب میں ہی آپریشن کرتے ہیں۔ یہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے شفا ملی ہے یہاں پر، اور سرکار کے پاس آنے سے بہت لوگ فیضاب ہیں اور فیضاب تا قیامت رہتے ہیں۔ کملی والے شہ انبیاء لیجئے آپ سب کا سلام۔ کملی والے شہ انبیاء لیجئے آپ سب کا سلام۔ دونوں عالم میں ہے آپ سے، دونوں عالم میں ہے آپ سے، یا محمد اجالا سلام۔ آپ پر اترا قرآن ہے، آپ پر میرا ایمان ہے، آپ پر اترا قرآن ہے، آپ پر میرا ایمان ہے، دل فدا جان قربان ہے، آپ کی شان کیا
شان ہے، عرش سے رب پکارا سلام، عرش سے رب پکارا سلام، لیجیے آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ پر حور بلہار ہیں، شان عالی تمہاری نبی، ناز کرتے ہیں تم پر سبھی، شہداء تمہارا زمانہ سلام، شہداء تمہارا زمانہ سلام، دیکھو امتی نبی آپ کی آفتوں میں ہے گھیری ہوئی، ہو کرم کچھ خدا کے لیے، اب صدا میری سن لیجئے، لاج امت کی رکھنا سلام، لاج امت کی رکھنا سلام، اس کے بعد سوانح حیات انشاءاللہ تعالی پارٹ بی میں پیش کی جائے گی۔ مدینے سے دور پاس اپنے بلا لو حضور، نور کی ہے یہی آرزو، طیبہ جانے کی ہے جستجو، ہند میں کیسے رہنا سلام، ہند میں کیسے رہنا سلام، کملی والے شہ انبیاء لیجئے آپ سب کا سلام،